بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء۔ آج کے درس قرآن میں آپ سے بات 7ویں سپارے سے کر رہا ہوں۔ 99 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا وہی ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی آپ بارش سمجھ لیں، بارش اتاری، اللہ نے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اللہ رب العالمین نے ہر چیز، اگنے والی چیز کو اس پانی سے نکال دیا۔ ہر اگنے والی چیز کو رب نے پانی سے پیدا کر دیا، نکال دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ، اور ہم نے نکال دیا ہے اس سے سبزہ، ہم نے اس سے سبزہ نکال دیا ہے۔ آپ گرینی دیکھتے ہیں، جہاں کہیں سرسبزی دیکھتے ہیں، یہ سرسبز اللہ رب العالمین بارش کے پانی سے، آسمان کے پانی سے فرماتے ہیں، اور کیا کرم نوازی ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، فرمایا ہم نے اس سے پھر دانے نکال دیے ہیں، وہ دانے جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اگر سمجھنا چاہیں آسان کر کے، آپ انار کو دیکھ لیں۔ انار میں کیسی رب نے ایک دانے پر دانہ چڑھایا ہے، اور کس طرح رب نے پیک کیا ہے، اور کس طرح اس میں رنگ بھرا ہے، اور کس طرح پھر اس پر کھال چڑھائی ہے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ کیا شان ہے میرے مالک کی، کیا شان ہے اس عظمت والے رب کی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور فرمایا کھجور کے اس کے درخت جو بظاہر تمہیں سوکھا سا نظر آتا ہے، خشک درخت نظر آتا ہے، لیکن اس پر ہم نے کیسی بہاریں لگا دی، کیسے اس کے خوشے لٹکتے ہوئے خوشے، پھر ان کو کیسے ہم نے کھجور سے بھر دی، اور پھر کھجور میں کیسے کیسے رنگ بھر دیے۔ پھر آپ کھجور کوئی پکی ہوتی ہے، کوئی کچی ہوتی ہے، کچی میں علیحدہ رنگ ہے، پکی کا علیحدہ رنگ ہے۔ کیا کرم نوازی ہے میرے مالک کی، کیا رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہے، عنایت ہے، اور کیا اس کی قدرت ہے۔ فرمایا وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ، اور دیکھو کہ ہم نے کیسے انگور کے باغات پیدا کر دیے، انگور دھڑا دھڑ انگور پیدا کر دیے۔ کس کس انداز سے ہم نے تم پر کرم نوازیاں کی۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون پیدا کر دیا۔ وَالرُّمَّانَ، اور انار پیدا کر دیا۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے۔ کئی پھل ایسے ہیں جن کا ذائقہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، کسی کا رنگ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ذائقہ جدا ہے۔ تو کس کس انداز سے میرے مالک نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ اور آگے فرمایا انظروا الی ثمرہ، فرمایا پھلوں کی طرف دیکھا کرو۔ اذا اثمر، جب وہ پھلدار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب تھے، ایک مفتی صاحب شیخ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کسی باغ میں ہم چلے جائیں، یعنی وہ اورنج کا باغ ہو یا مینگو کا باغ ہو یا کسی چیز کا باغ ہو، تو ہم جا کے دیکھیں، قدرت کے رنگ دیکھیں، قدرت کے نظارے دیکھیں کہ کس کس انداز سے حسین جمیل رب نے پیدا کر دیا ہے، کتنی رب کی کرم نوازیاں ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں۔ فرمایا اذا اثمرا، جب پھلدار ہو جائیں تو ان کو دیکھا کرو، میری قدرت میں نظارے دیکھا کرو۔ وَيَنْعِهِ،
اور اس کا پکنا دیکھا کرو، کیسے درخت پہ لگتے ہیں، کیسے بڑے ہوتے ہیں، کیسے پھر وہ پکتے ہیں، کیسے پھر وہ پکتے ہیں۔ تو اس پکنے میں بھی دیکھ لیں، ایک قرآن چونکہ 1000 اسباب کا سمندر ہوتا ہے، ایک آیت میں 1000 سبق ہوتے ہیں۔ اس میں یہ سبق ہے کہ جب پھل پک جاتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پکنے کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، اور وہی سب سے بہتر لمحہ ہوتا ہے جس نے میٹھا کرنا ہوتا ہے۔ تو انسان کا بھی ایک آخری لمحہ ہے، اس کو آخری لمحہ کہتے ہیں، اس کو وفات کا ٹائم کہتے ہیں۔ تو موت سب سے بڑی تنگی کا نام ہے۔ یہی تنگی دے کر رب ہمیں ایسا پکاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ ذائقہ آ جاتا ہے کہ لوگ ہمیں کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لوگ پھر اپنے مرحوم کو کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اس پر پھول برساتے ہیں اور اس کو نئے کپڑے پہناتے ہیں، پھر قبر میں لٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہی لمحہ جو موت کا لمحہ ہے، یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے اور اس پر میری توجہ رحمت ہوتی ہے کہ میں اس کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ ہر بندے کی زبان پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو پکنے میں بھی یہ حکمت ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پر آؤں، دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب باغ پھلدار ہو جائے اس میں دیکھا کریں اور اس کا پکنا دیکھا کریں۔ تو پیارے دوستوں، جب پھل لگ جائے اور پک جائے تو اس میں جب تم نظارے دیکھو، جو اس کا حسن دیکھو کہ کس انداز سے مالک نے اس میں جوس مکس کیا ہے، کس طرح اس میں شیرہ پیک کیا ہے، کس انداز سے رب ذوالجلال نے اس میں اپنی قدرتوں کے جلوے دکھائے ہیں، قدرتوں کے نظارے دکھائے ہیں، قدرتوں کے کرشمے دکھائے ہیں۔ تو جب تم باغ میں چلے جاؤ اور حسن و جمال دیکھو، اس کی کارکردگی دیکھو اور اس کی قدرت میں گم ہو جاؤ، جب گم ہو جاؤ اور کہو واہ میرے سونا، واہ میرا رب، کیا کیا تو نے پیدا کر دیا ہے، کتنی حسین و جمیل پھل پیدا کر دی ہے، کتنی حسین و جمیل تو نے دنیا پیدا کر دی ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے سیروا فی الارض، فرمایا زمین میں سیر کیا کرو، دیکھو کہ میں نے کیسی کیسی قدرت کے جلوے بکھیرے ہیں، اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں۔ دیکھو تو جا کے میں رب کی قدرت میں جب تم گم ہو جاؤ اور ایک دفعہ تم کہو سبحان اللہ، ایک دفعہ تم کہو کہ ماشاء اللہ، ایک دفعہ کہو اللہ اکبر، یعنی کوئی بھی میرا نام لو اور دل سے لو اور میری قدرت میں گم ہو کر، پورا ڈوب کر اور غرق ہو کر اور بے خود ہو کر جب تم میری طرف توجہ کرو اور میری صفات کرو، میری تعریف کرو، میری حمد و ثنا کرو، میری کارکردگی کو سہراؤ، میری کارکردگی پر شکر کرو اور میری نعمتوں میں جب گم ہو جاؤ، گم ہو کے دل سے جو تمہارے سبحان اللہ نکلے گا، فرمایا 100 سال کی عبادتیں ایک طرف، میں یہ دل سے نکلا ہوا اور میری قدرت پر غور و فکر کیا ہوا جملہ سبحان اللہ کو میں اس سے اضافہ کر دوں گا۔ 100 سال کی نیکیوں سے میں 100 سال کی عبادتوں سے ایک سبحان اللہ کا درجہ عظمت میں بڑھا دوں گا۔ تو میرے مالک نے کیا کیا جلوے دکھائے ہیں، کیا کیا حسن بکھیرا ہے اس کائنات میں۔ رب نے فرمایا کتنی حسین و جمیل میں نے چیزیں بنائی ہیں، میرے بندے جا کے دیکھ، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ہیں یہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں۔ تو رب نے فرمایا میری قدرت میں جا کے گم ہو جاؤ، باغ میں جا کے گم ہو جاؤ اور ایک ایک چیز کو دیکھو کہ اس پر کھال کیسی چڑھائی ہے، اس میں جوس کیسا پیک کیا ہے۔ تو میری قدرت میں تم گم ہو جاؤ تو کیا کہتے ہو مالک و مولا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کتنی حسین ہے، یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بے شک بندے، میرے بندے، یہ حسین ہیں، جمیل ہیں، یہ خوبصورت ہیں، یہ بہترین ہیں، مگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو ہی سب سے حسین ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا انسان تو ان چیزوں میں کھو گیا اور تو گم ہو گیا
لیکن تو اپنی عزت اپنا وقار بھی دیکھ، یہ سب چیزیں حسین ہیں تو احسن ہے، یہ سب چیزیں جمیل ہیں تو اجمل ہے، انسان تو سب سے بڑھ کر ہے، یہ چیزیں یہ نظارے یہ بھی حسین ہیں، یہ ہیں تیرے لیے، یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے۔ تو رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور ہم بھی جب رب کی محبتوں میں، جب رب کی قدرتوں میں گم ہو جائیں تو کہیں مالک ہمارا تیرے علاوہ کون ہے، کیا تیری عظمت ہے، کیا تیری شان ہے مالک۔ ہم اگرچہ دور بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر جب ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں 100% تیرے ہو جاتے ہیں مالک و مولا، 100% ہم تیرے ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، لیکن جب یاد کرتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مالک و مولا آج کے درس قرآن کو قبول فرمائے اور اللہ پاک عمل کی توفیق دے، اور اپنی محبتیں، اپنی یادوں، اپنے شکر میں ہمیں گم فرمائے۔ وما علینا